صل علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھیں، قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جاوے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے۔ ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا یعنی بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ، اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ فائدہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے بارے میں ہو، مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج تو درکنار
اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاخانے میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 گونے درہموں کی بھر کر پیش کی گئی، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزے دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگیں، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں، اب طعام دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ بزرگان محترم، اب انشاءاللہ رات کی جو مجلس ہوگی وہ تو پیر کو ہوگی۔ اس سے پہلے ایک چیز ہو چکی ہوگی اور وہ ہے نیا سال شروع ہو چکا ہوگا، انگریزی نیا سال۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کروں۔ وہ یہ کہ نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ کیسا ہے؟ نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ میسج شروع ہو جائیں گے، ہیپی نیو ایئر، صدیق بھائی لکھا ہوگا نا، ہیپی نیو ایئر۔ تو وہ ایک دوسرے کے اوپر میسیج کا جو ہے وہ لین دین ہوگا۔ بہت کم زبان سے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو ان الذین آمنوا ہے، لیکن وہ نئے سال کی آمد پر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر کا میسیج بھیجنا از روئے شرع یہ کیسا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میسیج بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے، نئے سال کی مبارکباد دینی ہے نہیں دینی ہے، پاکستان کے اندر ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، فیض احمد فیض، تو کچھ فیض ان سے حاصل کرتے ہیں اشرف بھائی، کچھ فیض ہم جو ہیں وہ ان سے حاصل کرتے ہیں۔ انہی سے سنو کہ نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہ لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ تو فیض احمد فیض نے لکھا ہے نئے سال کے تعلق سے کہ مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ خلق یعنی لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی،
روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی وہ کہتے ہیں کہ کل جو تھی چیز وہی ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل دن میں روشنی تھی، آج بھی روشنی ہے، نیا سال شروع ہوا، کل جو ہے وہ رات میں تاریکی تھی، تاروں بھری رات تھی، آج بھی جو ہے وہ وہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی نئی بات تو نہیں۔ اشرف بھائی تو سمجھے ہوں گے، عبدالحفیظ بھائی ہندسہ، لیکن شاید ہم گجراتی لوگ ہیں، ہم نہ سمجھے، اس لیے بتا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نمبر کا بدل جانا، کہ نیا سال آئے گا تو 12 بجے تک لکھا ہوا ہوگا 31 دسمبر 2022، لیکن جیسے ہی 12 بج جائیں گے تو وہ ہو جائے گا 2023۔ اس کو کہتے ہیں ہندسہ، عدد، سنکھیا، ایک نمبر۔ تو 12 بجنے کے بعد کیا ہوگا صدیق بھائی؟ صرف ایک نمبر بدلے گا، 2022 کے بعد سے کیا ہو جائے گا 2023۔ تو فیض احمد فیض یہی لکھتے ہیں، یہ کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھے، لیکن وہ بھی اس کو لغو اور بیکار چیز سمجھ رہا ہے۔ ایسا آدمی بھی کہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا مبارکبادی دینے کا موقع ہے، کیا تک بنتی ہے اس کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ آسماں بدلا نہ زمین بدلی، اگر بدلا ہے تو صرف ایک نمبر بدلا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے۔ سلیمان بھائی کیا ہے کہ بھائی سب کو پتہ ہے کہ سال کے کتنے مہینے ہوں گے، 12 ہی جو ہے مہینے ہوں گے، جو گزرا سال اس کے بھی 12 مہینے تھے اور جو آئے گا وہ بھی۔ تو کہتے ہیں اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، جنوری، فروری اور مارچ میں پڑے گی سردی، جنوری، فروری اور مارچ میں، وہ پاکستان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، جنوری، فروری اور مارچ میں پڑے گی سردی، اپریل، مئی اور جون میں ہوگی گرمی۔ وہ کہہ رہے کہ بھائی جو لاسٹ ایئر تھا صاحب وہی ہوگا کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ میں کیا ہوتا ہے سردی، اور اپریل، مئی، جون میں گرمی۔ تو وہ کہہ رہے کہ بھائی اس سال بھی جو ہے وہ یہی ہونے والا ہے۔ آگے وہ تو کہتے ہیں تیرا من، یعنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، خود بھی مراد ہو سکتے ہیں، تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، تیرا من دہر، دہر یعنی زمانے کو کہتے ہیں کہ تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، ایک میعاد بسر کر کے چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی ملی ہوئی ہے تو کچھ کھوئیں گے اور کچھ پائیں گے، اور جب موت کا وقت آیا تو موت کے منہ میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ بس یہی زمانے کی روش ہے، یہی زمانے کا حال ہے۔ تو کوئی سال بدلا ہے تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں کہ لاسٹ ایئر انتقال کر گئے اور نیا سال آیا تو امرود جل مل جائے گا۔ صدیق بھائی ایسا ہے کہ آب حیات مل جاوے؟ ہاں، ارے آب حیات تو سکندر ڈھونڈنے گیا، اس کو بھی نہیں ملا، اگر قصہ صحیح ہو تو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال پھر وہ آگے کہتے ہیں، اب زمانے سے کہتے ہیں کہ تو نیا ہے تو کیا کر، اگر کچھ نیا ہے، تو نیا ہے تو دکھا، صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا،
صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، ہاں ورنہ ان آنکھوں نے بہت دیکھے نئے سال، تو اگر کچھ نیا ہے تو دکھا۔ لیکن بھائی جو بندہ نیا پاکستان بنانے والا تھا وہ بھی نہیں بنا سکا، اور جو نیا انڈیا بنانے کا خواب دکھاتا تھا اور اب بھی دکھا رہا ہے وہ بھی نہیں بنا سکا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پرانا انڈیا دے دو اور پرانا پاکستان جو ہے وہ دے دو، وہی اچھا تھا کہ مہنگائی کم تھی، اشرف بھائی؟ ہاں، تو ہمارے یہاں دونوں لیڈر انڈیا پاکستان میں یہی سپنا اور خواب دکھا کر آئے کہ ہم نیو انڈیا بنائیں گے، اور نیو پاکستان جو ہے وہ بنائیں گے۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا، توبہ کی کہ اس سے اچھا تو وہ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جانے والا آنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، تو ویسا ہی جو ہے وہ حال ہے۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو اصل بات مجھے بتانی ہے، وہ بات اب وہ کہہ رہے ہیں۔ بے سبب لوگ کیوں دیتے ہیں مبارک بادیں، بے سبب لوگ کیوں دیتے ہیں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے ہیں وقت کی کڑوی باتیں۔ کہ بے سبب لوگ کیوں دیتے ہیں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے ہیں وقت کی کڑوی باتیں۔ تو بالکل بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس میں انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کہتا ہے یا ہیپی نیو ایئر کا میسیج صدیق بھائی جو ہے وہ بھیجتا ہے، اس میں کوئی تک نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی کارن نہیں ہے، کوئی ریزن جو ہے وہ نہیں ہے۔ فیض احمد فیض جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے؟ لغو ہے، بیکار ہے، بے سبب ہے۔ اب یہاں حدیث کا حضور کا ارشاد سنو۔ ترمذی شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا کمال یعنی آدمی کے اندر، کہ کامل مسلمان گویا کہ وہ ہے، کامل مومن وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ جو لغو باتوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اب یہاں سمجھے لغو باتیں کسے کہتے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے اندر 18واں پارہ سورہ مومنون، اس میں اللہ رب العزت بالکل شروع میں جہاں سے 18واں پارہ اور نئی سورت شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نماز میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع۔ اور دوسرے نمبر پر صدیق بھائی فرمایا کہ جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی فرمایا کہ من حسنی اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب لغو کام کسے کہتے ہیں وہ سنو۔ ایک آپ کو میں مثال دوں گا اور ایک اس کی تعریف سناؤں گا۔ پہلے مثال لے لیجئے۔ بچپن کے اندر میں نے بھی یہ کام کیا ہے، امبراٹ میں جا کر دریے پر، سمندر کنارے، اور آپ نے بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، سلیمان بھائی کی تو پیدائش یہاں کی ہے، وہاں کی، ہاں، اگر آپ بھی امبراٹ گئے ہو تو آپ نے بھی شاید ایسا کیا ہو، یا ایسی کسی جگہ پر حافظ صاحب تو کیا کرتے تھے، وہ جو ایک خاص قسم کی چیز، کیا پونو بولتے تھے نا،
سمندر کنارے عبدالحفیظ بھائی کیا ہوتی تھی؟ وہ ریت جیسا ہوتا تھا جس کو پونو بولتے تھے. تو بچے اس کے اندر یہاں بھی کرتے ہیں. میرے بچے بھی پارک میں جاتے ہیں، کرسول پارک ہے، تو جو بڑے ہو گئے وہ تو نہیں کرتے، لیکن وہ بھی چھوٹے تھے تو کرتے تھے. اور اب بھی اشرف بھائی چھوٹے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مکان بناتے ہیں، ہے نا. اس میں مکان بناتے ہیں اور راستہ بھی جو ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اونچا بنایا جائے اور وہ ٹوٹے نہیں. ٹوٹا تو گویا ختم، ہے نا. وہ ڈہ نہ جائے اور گر نہ پڑے. اور پھر اندر جو ہے وہ راستہ بھی بناتے ہیں. قوم سبا تو پہاڑ پہ بناتی تھی، ہماری اولاد یہاں بناتی تو قوم سبا نے وہاں ایسے مکانات بنا دیے عبدالحفیظ بھائی، اور ہماری قوم یہاں بناتی ہے. بہرحال اب بنایا، کچھ دیر میں یا تو وہ خود نیچے گر جائے گا یا پھر بچہ خود اسے کیا کر دے گا؟ گرا دے گا، توڑ دے گا. یہ ہے لغو. جتنا اس میں وقت بچے کا خرچ ہوا، چاہے 5 منٹ خرچ ہوئے، چاہے 10 منٹ خرچ ہوئے، 20 منٹ خرچ ہوئے، کم و بیش جو بھی وقت خرچ ہوا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ لغو ہے. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ آیا؟ اس کے پاس کچھ آیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہے لغو. اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے لغو کی تعریف کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں. چلو دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم دین کا فائدہ نہیں ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ دنیا کا ہی جو ہے وہ فائدہ ہو. تو ٹھیک ہے، شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی کہ آدمی دنیا کا فائدہ حاصل کرے، لیکن اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. کامل مومن اس کو کہاں گیا، کامل مسلم اس کو کہاں گیا کہ جو لغو کام، لغو باتیں، لغو چیزیں اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. تو اس کو لغو کام کہا جاتا ہے. تو فیض احمد فیض نے بھی اس کو کیا کہا کہ مبارکبادی دینا یہ کیا ہے؟ لغو جو ہے وہ کام ہے. آگے سنیے، ایک اور صاحب نے کہا ہے، نہیں، فیض احمد فیض کا آخری مصرع ہے اور وہ بھی بات ان کی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں تیری آمد سے، یعنی نئے سال، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی. تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، فیض نے لکھی ہے یہ نظم نرال ڈھب کی. تو بہرحال ان کی بات صحیح ہے کہ نیا سال آیا تو کیا گھٹ گیا؟ زندگی کا ایک سال گھٹ گیا. اب آپ اس نظریے سے سوچیں. یہاں ایک چیز کو اور ملا لیں جو ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں دیندار سمجھے جانے والے کچھ گھرانے، کچھ لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ ہے ہیپی برتھ ڈے منانا. ہم جو سلیمان بھائی انڈیا سے آئے ہم تو نہیں مناتے، لیکن اب ہماری اولاد بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے. آپ کو سچی بات کہتا ہوں، ہماری اولاد بھی ہماری قابو میں نہیں ہے. جب تک ہمارے کنٹرول میں ہے اشرف بھائی ہم نے روکے رکھا، لیکن جہاں ذرا ان کے پر نکل آئے تو صدیق بھائی پھر وہ اڑنا شروع ہو جاتے. وہ نہیں سنتے ہماری. کیا کریں؟ ہم بتا سکتے ہیں اور تو کیا کر سکتے ہیں. جتنی ہماری طاقت ہے ہمارے بس میں ہم ان کو منع کریں گے. ہم نہیں ماننے والے، نہیں مانتے، کیا کریں. تو برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی بالکل وہی چیز جو فیض احمد فیض نے لکھی کہ یہاں 12 مہینے وہ بدلے نیا سال. تو نیا سال آیا، اس نے میری اور آپ کی زندگی کا 1 سال کیا کر دیا؟ کم کر دیا. تو 1 سال نہیں، چلو کسی کی جون کی پیدائش ہے تو 6 مہینے کم ہوئے، یا کم و بیش جو بھی ہوگا، لیکن ہیپی برتھ ڈے میں تو 1 سال کم ہوتا ہے. چونکہ یہ جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ سالانہ ہوتی ہے نا.
وہ جب ایئر پورا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اب لوگوں کو منع کرو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خوشی سے منع تھوڑی کرتا ہے، کہ ہم تو جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام میں خوشی کیسے منانی ہے۔ یہ اسلام نے کہا ہے، اس کے فلسفے پہ آپ غور کیجئے۔ اسلام نے یہ اور مجھے اور آپ کو یہ بات کلیئر کٹ بتائی ہے، خوشی منانا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے۔ رمضان المبارک قریب ہے، ابھی آ رہا ہے، 3 مہینے کم و بیش جو ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان اور عافیت کے ساتھ جو ہے وہ مقدر فرمائے۔ تو رمضان کے ساتھ ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت یہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک قرآن کریم کی سالگرہ ہے۔ کس کی سالگرہ ہے؟ قرآن کریم کی۔ کیسے؟ قرآن کریم 30واں پارہ، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو کس میں اتارا؟ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے پورا کا پورا شب قدر میں اترا ہے، اور دوسرا 23 سال کے عرصے میں کم و بیش وقتاً فوقتاً حسب موقع حسب ضرورت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو اتارا۔ اس لیے یاد رکھو، بعض قرآن کریم کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تم یوں کہتے ہو کہ تمہارے نبی پر، جو ان کے بھی نبی ہے در حقیقت، کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن اترا، اور یہاں قرآن کریم میں خود کہہ رہا ہے کہ وہ کب اترا ہے؟ 23 سال کے اندر۔ تو یاد رکھو کہ وہ 2 مرتبہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے پورا کا پورا ایک مرتبہ یک بارگی اترا ہے، کس میں؟ رمضان المبارک اور شب قدر میں، اور دوسرا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی سالگرہ ہے، تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور خوشی میں پورا قرآن کریم امام صاحب حافظ صاحب محراب سناتے ہیں، اور سب جو ہیں پیچھے مقتدی سنتے ہیں، اور 20 رکعت جو ہیں اس کے لیے رکھ دی گئی۔ تو خوشی کا موقع آیا تو ہم نے جو ہے موم بتی جلائی، لائٹیں جلائی، کیک جو ہیں وہ لے کر آئے، اور وہ ایک دوسرے کے منہ پہ ملا چوپڑا اس کو، اور اس کو جو ہے وہ لگایا۔ صدیق بھائی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ عبادت میں کیا کیا اشرف بھائی؟ زیادتی کی، بڑھوتری عبادت کے اندر کی۔ یہ شریعت نے بتایا کہ خوب اس کی تلاوت کرو، نماز میں بھی کرو، غیر نماز کے اندر بھی کرو، اور نماز جو سب سے افضل عمل ہے ایمان کے بعد، وہ بڑھا دیا گیا، اور کہا کہ اس میں اب پڑھو۔ اس کے بعد جب عید آئی، وہ بھی خوشی کا دن، تو کیا بڑھا دیا؟ ایک نماز ایکسٹرا ہو گئی، 2 رکعت اور 2 خطبے، یہ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے۔ عید الاضحیٰ آیا، تب بھی کیا کیا گیا؟ یہی 2 رکعت 2 خطبے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی جو ہیں زندگی میں، مجھے اور آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ان پر آتا تھا تو وہ کہاں چلے جاتے تھے؟ بولو یار، سجدے میں جو ہیں وہ چلے جاتے تھے، یا 2 رکعت نماز امام ابو حنیفہ کے یہاں مراد ہے، تو وہ جو ہیں 2 رکعت نفل نماز جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ تو جہاں خوشی کا موقع آیا تو اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کے اندر کیا کیا گیا؟ زیادتی جو ہے وہ کی گئی۔ انشاءاللہ میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ شریعت کا مزاج ہے۔ اب میرے اور آپ کے بچوں کی عمر اللہ نے زیادہ دی، 1 سال ختم ہوا
اور اگلا سال اسے ملا، یا میری زندگی کا آپ کی زندگی کا اگلا سال، آپ کو خوشی ہی منانی ہے تو جتنے پیسے موم بتی پہ لگاتے ہو، جتنے پیسے کیک کے اوپر لگاتے ہو اور چیزوں کے اندر لگاتے ہو، ان چیزوں کو صدقہ کر دو اس نیت سے کہ اللہ تو نے میری اولاد کو 1 سال ہمیں دیکھنے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، جو ہے انجوائے کرنے کا تو نے موقع دیا، اب وہ نئے سال میں داخل ہوا ہے تو میں اس کی طرف سے غریبوں میں یہ خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، دو۔ اگر خوشی ہی منانا ہے تو اب مجھے بتاؤ کتنے دیں گے، کیونکہ یہاں نفس کا جذبہ پورا ہوتا ہے، وہاں دینے میں اپنے تو سلیمان بھائی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ہاں یہ چیز ہے، پیسے جہاں نکالنا ہو تو وہاں بڑا ہارڈ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ہاں تو بہرحال اگر آپ کو خوشی منانی تو یوں کرو، بچے سے 2 رکعت نماز پڑھاؤ شکرانے کی، خود جو ہے وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ دی ہے۔ سال پورا ہو، چاہے انگریزی سال نیا آئے، چاہے اسلامی سال نیا آئے، چاہے بچے کی ایک عمر جو ہے 1 سال عمر کا جو ہے وہ ختم ہو، نئے سال میں ہو، تو کیا کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے؟ اس طرح میسیج بھیجنے چاہیے؟ نہیں، بلکہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ آپ سنیے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے سال پورا ہونے پر۔ وہ کہتے ہیں گزرے لمحوں میں صدیاں تلاش کرتا ہوں، گزرے لمحوں میں صدیاں تلاش کرتا ہوں کہ جو زندگی گزر گئی، جو لمحات گزر گئے، پیاس اتنی ہے کہ ندیاں تلاش کرتا ہوں، گزرے لمحوں میں صدیاں تلاش کرتا ہوں، پیاس اتنی ہے کہ مٹکا نہیں، فریز نہیں اشرف بھائی، بلکہ پیاس اتنی ہے کہ ندیاں تلاش کرتا ہوں، یہاں پر لوگ گناتے ہیں خوبیاں اپنی، یہاں پر لوگ گناتے ہیں خوبیاں اپنی، میں اپنے آپ میں کمیاں تلاش کرتا ہوں۔ تو کمیاں تلاش کرو کہ مجھ سے کیا کیا اللہ کے احکام میں جو ہیں وہ کوتاہی ہوئی، گھر والوں کے حقوق میں، دوسروں کے حقوق میں، تو اپنی کمیاں جو ہیں وہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے شکرانے کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ تو نے مجھے مزید جو ہیں وہ یہ زندگی دے دی، ورنہ میرے اعمال، میرے کرتوت تو ایسے تھے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اچھا لوگ اب یہاں ایک بات اور کہتے ہیں صدیق بھائی، کہ આપણે તો હેપી ન્યૂ યરની મુબારકબાદ એટલા સારું આપે કે આપણે એવું કહે કે અલ્લાહ તાલા ને નવા વર્ષમાં ખૂબ નેકી કરવાની તૌફીક આપે। મેં કે પહેલાં તું જ કરની हैं, तू બીજાની હું કાં ફિકર કરે, તું જ જે છે તે કરની। और तूने तो ऐसा नहीं लिखा, तूने तो हैप्पी न्यू ईयर, और वो भी सिद्दीक भाई क्या खुद लिखा भी नहीं, ये सब फॉरवर्ड, चूँकि वो लिखा आता है फॉरवर्ड, तो किसी ने भेजा इसने हमको भेज दिया। दूसरी बात, अगर इसी तरह का मामला होता, ज़रा पीछे चले जाइए, मोबाइल तो अभी आया है और व्हाट्सअप तो बाद की चीज़ है, इंस्टा और FB और पता नहीं कौन सी भी हैं। पहले सिर्फ एक घर में बीबी होती थी, अब पता नहीं कितनी FB और कैसी भी आ गई है। तो उस वक्त सुलेमान भाई हम एक दूसरे को नया साल आता था तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे हैं? बताओ सिद्दीक भाई, बोलते थे नहीं बोलते? इसका मतलब ये रस्म है, ये रिवाज है। एक चीज़ आ गई लेकिन आदमी देखे, इसमें कोई तुक नहीं बनती मुबारकबादी की। और अगर तुझे उसको कहना है तो खुद भी पहले अमल कर, हैं? और फिर वो चीज़ लिख या बोल, ये तो सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर तूने जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा इसको बिदत नहीं कहेंगे, ये भी याद रखो। अगर किसी ने ये काम कर लिया तो बिदत नहीं कहेंगे, बाज़ लोग इसको बिदत कहते हैं, ये बिदत नहीं है। क्यों नहीं है बिदत? बिदत की तारीफ ये लिखी है कि जो काम आका से मरवी न हो, आका के असहाब से मरवी न हो, और उस काम को आदमी इबादत समझ कर करे तो बिदत है, और बग़ैर इबादत समझे करे तो रस्म है, रिवाज है। अब इसको कोई हाफ़िज़ साहब इबादत समझता है नहीं समझता, इतना तो अच्छा है कि कोई इबादत इसको नहीं समझता है, लेकिन ये जो है लघु काम है। मैंने कहा इसी तरह हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मनाना, इसको भी कोई इबादत नहीं मनाता।
لیکن آدمی عقل سے سوچے، قرآن کی آیت آپ کو بتائی، حدیث پاک بتائی، اس سے بھی اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ دو باتیں کہہ کر بات ختم کروں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعر پڑھتے تھے حضرت بہت زیادہ، یہ پڑھا کرتے تھے مجلس میں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے یا گردوں نے عمر کی ایک گھڑی تیری اور گھٹا دی۔ پہلے زمانے میں جو گھڑی آتی تھی، اب بھی ہے کہیں کہیں، تو اس میں ہر سیکنڈ پر ٹک 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 ہے نا، اس طرح آواز ہوتی تھی۔ تو حضرت شیخ اس کو تعبیر کرتے تھے کہ یہ ٹک ٹک اور ٹک ٹک نہیں ہے، یہ تجھے اور مجھے اور ہم کو کہہ رہی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، یعنی ہر سیکنڈ آدمی موت سے اور قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور زندگی سے دور جو ہے وہ ہوتا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ گھڑیال جو ہے ہمیں حضرت شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں کہہ رہی ہے۔ انڈیا کا سب سے پہلا پرائم منسٹر جب دیش آزاد ہوا تو وہ بنے تھے پنڈت جواہر لال نہرو۔ ان کی بائیوگرافی اور سوانح حیات میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی جب دینی کتب اور اس طرح سے طبیعت ذرا کچھ اور پڑھنا چاہتی ہے تو کبھی گاندھی کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہرو کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی نیلسن منڈیلا کو پڑھ لیتے ہیں، اردو میں ہے، ہاں وہ بھی بولتا ہوں۔ تو اس میں لکھا ہے نہرو نے، یہ میرے پاس ہے، سنی بات نہیں ہے، پڑھی ہوئی بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہرو خود لکھتے ہیں کہ جب بھی میرا برتھ ڈے آتا تھا، جنم دن، تو میرے ماں باپ اور گھر والے کیا کرتے تھے، وہ آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ گاؤں میں گھنٹی ہوتی تھی آگے صاحب، ایک تو ہر گھنٹی وہ نہیں جو رائس مل بولتے تھے، تو اس کے اندر سلیمان بھائی آپ ڈبہ لے کر جاؤ اور اس کو وہ ترازو بڑا صدیق بھائی ہوتا تھا اس میں رکھتے تھے۔ یا آپ دوسری مثال لے لیں، لکڑے ہے نا، بڑے بڑے لکڑے جو ہیں وہ بھی حافظ صاحب اس کا وزن کیا جاتا تھا۔ تو نہرو کہتے ہیں کہ ویسے ترازو میں میرے والدین مجھے ایک میں بٹھاتے تھے، ایک ترازو میں، اور دوسرے میں پیسے رکھتے تھے، پیسے کے ہم وزن کیا کرتے تھے، وہ خوشی مناتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سال ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا، پھر جب میں بڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ اور گھر والے جو کام کرتے تھے بالکل بے وقوفانہ عمل، وہ خود کہہ رہا ہے، احمقانہ۔ کیوں؟ فرمایا کس بات کی خوشی منانی؟ اگر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ کہنا یہ چاہتے کہ میری زندگی اگر 50 سال کی تھی اور میں 5 سال کا ہوا اور خوشی منائی تو بھائی میری زندگی میں تو زیادتی نہیں ہوئی، 5 سال کم ہو گئے۔ اور آدمی خوشی کس پر مناتا ہے؟ ایک اور مثال لے لیں، آپ کی دکان ہے، دن بھر میں دکان جو ہوتی ہے کریانہ کی، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ نوٹ بک ہوتی ہے، شام میں آدمی حساب کرتا ہے سب، یا ویک کے اوپر، تو چلو سالانہ حساب لے لو کہ 1 سال کے بعد وہ حساب کرتا ہے۔ اگر 1000 روپے یا 1,00,000 پاؤنڈ اسے نقصان ہوا تو وہ خوشی منائے گا یا غم کرے گا؟ غم کرے گا نا، کیوں کہ وہ کم کرے گا پیسے کو، وہ چیز تو وہ کم ہوئی ہے تو وہ خوشی نہیں منائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی عمر کیا ہوئی ہے، کم جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ہاں بہرحال چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لغو کام سے بچنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اور ہم تمام مسلمان کو جو ہے وہ اس لغو کام سے بچنے کی وہ توفیق دے۔ لیکن بات یاد رکھیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، لیکن حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آدمی رسم و رواج کو نہیں چھوڑتا تو وہ چیز اسے بدعت تک پہنچاتی ہے۔ یہ رسم اور رواج ہی دھیرے دھیرے آدمی کو کہاں لے جاتا ہے، بدعت تک۔ اس لیے رسم و رواج بھی چھوڑنا چاہیے۔ حضرت تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں قرآ کسی مجلس میں، جلسے میں، تو مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس پڑھی، من الجنۃ والناس، اور پھر کیا بولتے، صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ یہ صدق اللہ العظیم کہیں نہیں آیا، حضور سے مروی نہیں ہے، تو مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اور میرے پاس ایک کتاب ہے عربی کا اردو میں ترجمہ ہوا عرب شیخ کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، رواج ہے جو ہمارے اندر چل پڑا ہے، کہیں صحابہ سے اور حضور سے صدق اللہ العظیم مروی ہی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ پتہ نہیں صدیق بھائی کہاں کہاں صدق اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ایشین عرب پہنچا، ٹیکسی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا، عربی آتی نہیں تھی، عرب ڈرائیور ہوگا، اس کا آ گیا اسٹاپ، اب پتہ ہی نہیں چلتا عربی میں کیا کہے، تو کہنے لگا شیخ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک۔